سوچئے ذرا، ایک ایسی قوم جن کے پاس سب کچھ تھا، مطلب زمین پر جنت، لیکن پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، اس کا ذکر خود قرآن نے کیا ہے۔ یہ داستان ہے قوم سبا کے عروج اور پھر زوال کی۔ کہانی کی شروعات ہی ایک بڑی عجیب بات سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا چوہا اور مارب کا وہ عظیم الشان ڈیم، دونوں اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملے ہیں۔ اب سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ بھئی اتنی سی مخلوق اتنی بڑی تباہی کا سبب آخر بنی کیسے؟ اچھا، تو اس راز کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں پہلے قوم سبا کے اس سنہرے دور میں جانا ہوگا جب وہ اپنے عروج پر تھے، آج کے یمن کے علاقے میں۔ یہ ایک ایسی سرزمین تھی، آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں بھوک کا لفظ صرف کتابوں میں تھا اور سونا تو جیسے مٹی کی طرح تھا۔ وہ دنیا کی سب سے خوشحال قوموں میں سے ایک تھے، جہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو آخر ان کی خوشحالی کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، ان کی زمینیں انتہائی زرخیز تھیں، موسم بہترین، بارشیں وہ بھی بالکل وقت پر، شہر بھی کیا خوب تھا، ایک دم منظم اور پرامن۔ لیکن ان سب نعمتوں کے بیچ جو چیز ان کی طاقت کا مرکز تھی وہ تھا ان کا ٹیکنالوجیکل مارول، یعنی میعراب کا عظیم ڈیم۔ قرآن پاک خود اس منظرکشی کو بیان کرتا ہے کہ ان کے لیے ایک کھلی نشانی تھی۔ حکم تھا کہ اپنے رب کا دیا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے اور بخشنے والا رب ہے۔ یعنی یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا ایک پورا پیکج تھا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، کہانی یہاں سے ایک بہت بڑا موڑ لیتی ہے۔ یہ شکر گزاری سے تکبر تک کا سفر تھا، ایک ایسا سفر جس نے قوم سبا کی قسمت پر تالا لگا دیا۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں آئی، نسلیں لگ گئیں۔ ملکہ بلقیس کا دور یاد ہے؟ وہ ایک سمجھدار حکمران تھیں، انہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنی قوم کو شکر گزاری سکھائی۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور آنے والی نسلیں وہ یہ بھول گئیں کہ یہ سب نعمتیں آ کہاں سے رہی ہیں۔ ان کی پوری سوچ ہی بدل گئی۔ جہاں پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ سب خوشحالی اللہ کا فضل ہے، اب ان کا نعرہ تھا کہ یہ دولت ہماری اپنی ذہانت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ اور جب اللہ نے انہیں سمجھانے کے لیے نبی بھیجے تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں نے کہا کہ اگر شکر نہیں کرو گے تو یہی نعمتیں عذاب بن جائیں گی، ڈیم پر نہیں اللہ پر بھروسہ کرو۔ لیکن انہوں نے ان باتوں کا مذاق اڑایا اور ہنس کر ٹال دیا۔ ان کا تکبر بھائی وہ تو اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ انہوں نے نبیوں کو سیدھا چیلنج کر دیا۔ کہنے لگے، دیکھو ہمارا مارب ڈیم پہاڑوں جیسا مضبوط ہے، کیا تمہارا رب اسے گرا سکتا ہے؟ یہ تھا ان کے غرور کی انتہا، ان کی غلط فہمی کا عروج۔ اور بس یہیں ان کے زوال کا فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ان کا عظیم الشان ڈیم ٹوٹا اور ان کی پوری تہذیب کا خاتمہ ہو گیا۔ تباہی کا آغاز کسی بڑی فوج یا طوفان سے نہیں ہوا، بلکہ ایک بہت ہی چھوٹی سی چیز سے، چوہوں سے۔ روایات کے مطابق چوہوں نے اس عظیم ڈیم کی بنیادوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا اور تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اس کا احساس تک نہ ہوا۔ اور پھر وہ رات آ ہی گئی جب سارا شہر سو رہا تھا۔ پہلے ایک چھوٹا سا سوراخ، پھر پانی کا ہلکا سا رساؤ، پھر ایک دراڑ، اور پھر اچانک ایک دھماکے کے ساتھ پورا بند ٹوٹ گیا اور ایک قیامت خیز سیلاب امڑ آیا۔ وہیں پانی جو ان کی زندگی اور خوشحالی کی ضمانت تھا، اب ایک نہ رکنے والی تباہی بن چکا تھا۔ قرآن کہتا ہے، بس ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ لوگ چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ سیلاب کی بے رحم لہریں ان کے گھروں، بازاروں اور پورے شہر کو نگل گئیں۔ وہ نعمت اب ایک لعنت بن چکی تھی۔ تو اس تباہی کے بعد کیا بچا، اور سبا کے ان خنڈرات سے ہمیں آج کیا سبق ملتا ہے؟ جو زمین کبھی دائیں بائیں ہرے بھرے باغات سے لدی رہتی تھی، وہ اب کانٹے دار جھاڑیوں اور کڑوے پھلوں والی ایک ویران بے آب و گیا زمین بن گئی۔ ان کی جنت ایک جلتے ہوئے صحرا میں بدل چکی تھی۔ اور یہ سزا کیوں ملی؟ قرآن اس کا جواب بالکل صاف لفظوں میں دیتا ہے، یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کا بدلہ دیا۔ بات بالکل واضح ہے، ان کا اصل گناہ تھا غرور،
وہ تکبر جو انسان سے یہ بھلوا دیتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا اصل سرچشمہ کون ہے۔ یاد رکھیے، انہیں دولت نے تباہ نہیں کیا، بلکہ دولت کے بارے میں ان کے رویے نے تباہ کیا۔ تو اس پوری کہانی کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے، قوم سبا دولت کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، بلکہ اپنے غرور کی وجہ سے ہوئی۔ یہ کہانی ہمیں خوشحالی سے نہیں ڈراتی، بلکہ ناشکری اور تکبر کے انجام سے خبردار کرتی ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کسی بھی قوم یا تہذیب کو اصل میں تباہ کیا چیز کرتی ہے، دولت یا پھر غرور؟